السلام علیکم میمان جہاں میں ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید۔ ہمارا ناول ہے جنت کے پتے، جس کی رائٹر ہیں نمرہ احمد، اور آج اس کی قسط نمبر ہے 31۔ تو شروع کرتے ہیں قسط نمبر 31، باب نمبر 13۔ ایک زوردار ٹکر نے اسے سڑک کی ایک جانب لڑکا دیا۔ ولید کی گاڑی زن سے آگے بڑھ گئی۔ وہ اندھے منہ نیچے گری تھی۔ دایاں گھٹنا، دایاں پاؤں بہت زور سے سیڑھیوں سے ٹکرایا تھا۔ شاید سیڑھیوں پہ وہ گر گئی تھی۔ پورا دماغ جیسے لمحے بھر کو شل سا ہو گیا تھا۔ امی، وہ درد سے کراہی، ہونٹ اور ٹھوڑی پہ جلن سی ہو رہی تھی۔ بدوقت اس نے سیدھے ہونا چاہا، ساتھ ہی نقاب کھینچ کر اتارا۔ ہونٹ پھٹ گیا تھا اور اس میں سے خون نکل رہا تھا۔ حیا باجی، کوئی دور کہیں اسے پکار رہا تھا۔ اپنا دکھتا سر سہلاتے ہوئے وہ بمشکل اٹھ بیٹھی۔ ولید نے اسے گاڑی تلے دے دیا تھا۔ کیا ایسا ہوا تھا؟ مگر وہ ٹکر کھا کر سڑک کی ایک طرف گر گئی تھی، سو بچ رہی۔ اسے کندھے پہ شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔ کسی نے شاید اسے کندھے سے پکڑ کر دائیں جانب دھکا دیا تھا۔ دھیرے دھیرے بیدار ہوتے حواسوں کے ساتھ اس نے گردن موڑی۔ دور ظفر بھاگتا آ رہا تھا۔ ولید کی گاڑی کہیں نہیں تھی۔ پارکنگ ایریا میں اندھیرا چھا رہا تھا اور تب اس کی نگاہ روش پہ پڑی جہاں سے ابھی ابھی ولید کی گاڑی گزری تھی۔ صرف ایک لمحہ اس کے دماغ کو سارے نظر آتے منظر کو سمجھنے میں لگا تھا، اور دوسرے ہی پل اس کی ساری توانائی جیسے واپس آ گئی۔ وہ بدحواس سی ہو کر اٹھی۔ تایا ابا! قدرے لنگڑا کر چلتی وہ ان تک پہنچی۔ وہ زمین پہ گرے ہوئے تھے۔ ان کی چوٹ کس طرح سے لگی تھی وہ نہیں جانتی تھی، مگر ان کا سر پھٹ گیا تھا اور پیشانی سے سرخ خون ابل رہا تھا۔ وہ نیم واں آنکھوں سے کرا رہے تھے، تایا ابا، تایا ابا! وہ وحشت سے انہیں جھنجھوڑنے لگی۔ ظفر دوڑتے قدموں سے اس تک آیا تھا۔ بڑے صاحب، یا اللہ! وہ آپ کو پکار رہے تھے، آپ سن نہیں رہی تھیں۔ اس نے پریشانی سے حیا کو دیکھا، پھر گڑبڑا کر چہرہ نیچے کر لیا۔ ان کو گاڑی سے ٹکر لگی ہے ظفر۔ او خدایا! وہ مجھے بچاتے بچاتے! شدت جذبات سے وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ اپنے ہاتھ اس نے تایا ابا کے ماتھے سے ابلتے خون پہ دبا رکھا تھا، تو لمحوں میں ہاتھ گیلے سرخ ہو گئے۔ تایا بنا آنکھوں سے نکاہت سے سانس لے رہے تھے۔ وہ آپ کو آواز دے رہے تھے، آپ آگے سے نہیں ہٹی تو وہ… ظفر اسے پیش آنے والا واقعہ بتا رہا تھا، مگر وہ اس وقت یہ سب غیر ضروری تھا۔ بمشکل اس نے حواس مجتمع کر کے سوچنا چاہا کہ سب سے پہلے اسے کیا کرنا چاہیے۔ ان کا خون بہہ رہا ہے، فرسٹ ایڈ باکس بھی نہیں ہے، کیا کروں؟ اس نے پریشانی سے کہتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ ظفر اس سے بھی زیادہ حواس باختہ ہو لگ رہا تھا۔ آفس بلڈنگ میں ہی بند ہو گئی ہے، نہ ہوتی تب بھی یہ جگہ بلڈنگ کی پشت پر تھی۔ آس پاس کوئی نہیں تھا جسے وہ مدد کے لیے بلاتی۔ جاؤ دیکھو، گاڑی میں کوئی کپڑا ہے تو لے آؤ، پہلے ان کا خون روکنا ہے، پھر ہسپتال لے جاتے ہیں۔ پتہ نہیں جی، آپ کی گاڑی ہے کدھر، رکھا ہوگا آپ نے یا نہیں؟ وہ دیکھ کر واپس آیا اور شدید بدحواسی کے عالم میں بھی اپنے قدموں کو دیکھتے ہوئے بتایا، او خدایا، میں کیا کروں؟ اس نے گردن ادھر ادھر گھمائی۔ اس کا سیاہ پرس سیڑھیوں کے قریب گرا پڑا تھا۔ ظفر! اس نے پکارا، مگر وہ نیچے دیکھتا رہا۔ ظفر، میری بات سنو! وہ دبی دبی چلائی۔ پہلے تسی منہ تے ڈھکو۔ وہ ہکلا گیا تھا۔ اوفو، میری بات سنو! جاؤ میرا پرس اٹھا کر لاؤ۔ کہنے کے ساتھ ہی ظفر اٹھا اور بھاگ کر اس کا پرس لے آیا۔ پرس میں کچھ بھی ایسا نہ تھا۔ تایا کی سانس کی ہلکی ہوتی آوازیں ویسے ہی سنائی دے رہی تھی۔ خدایا، وہ کیا کرے؟ زخم شاید بہت بڑا نہ تھا، مگر بڑھاپے کی پہنچتی عمر میں یوں گرنا بہت تشویشناک تھا۔ تایا ابا، پلیز آنکھیں کھولیں، ہم آپ کو ہسپتال لے کر جا رہے ہیں، مگر پلیز آنکھیں کھولیں۔ تایا فرقان نے ذرا کی ذرا آنکھیں کھولیں اور سر کے اسبات سے بتانا چاہا کہ وہ ٹھیک ہے، پھر آنکھیں بند کر دیں۔ وہ ان کا ابلتا خون کیسے روکے؟ عبایا کرنے والی لڑکیوں کی اکثریت کی طرح وہ عبایا کے نیچے دوپٹہ نہیں لیتی تھی، سو کچھ بھی نہیں تھا کہ تایا کے زخم پہ رکھتی۔
مگر نہیں، اس نے تیزی سے تایا کے ماتھے سے ہاتھ ہٹایا، اپنی اسٹول کی پن کھینچی اور اسے سر سے اتارا۔ کیچڑ میں جکڑے بال کا جوڑا ڈھیلا ہو کر گردن کی پشت پہ آ گرا تھا۔ چہرے کے گرد سے لٹیں نکل کر اطراف میں جھولنے لگیں۔ تایا نے نیم و آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس نے سیاہ کپڑے کو جلدی جلدی گول مول لپیٹ کر ان کے ماتھے کے زخم پہ دبا کر رکھا۔ تایا نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں۔ ظفر، گاڑی ادھر لے آؤ، ان کو جلدی سے ہسپتال لے کر چلتے ہیں۔ اس نے ایک ہاتھ سے تایا کے زخم کو کپڑے سے دبائے، سر اٹھا کر ظفر کو دیکھا۔ وہ ہکا بکا سا اسے دیکھ رہا تھا۔ ظفر، گاڑی ادھر لے کر آؤ، وہ غصے سے زور سے چلائی۔ وہ اسپرنگ کی طرح اچھل کر کھڑا ہوا اور گاڑی کی طرف بھاگا۔ چند ہی لمحوں بعد وہ دونوں تایا کو سہارا دے کر کار میں ڈال رہے تھے۔ فرخ کہاں ہے؟ کیا وہ گھر پہ تھا؟ کار میں بیٹھتے ہوئے اسے تایا کے دوسرے نمبر کے بیٹے کا خیال آیا جو ہاؤس جاب کر رہا تھا۔ نہیں جی، فروخ بھائی کو کی آج کال تھی، وہ ہسپتال میں ہیں۔ ظفر نے کار اسٹارٹ کرتے ہوئے بے چینی سے بیک ویو مرر میں اس کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، ہسپتال لے چلو، جلدی کرو۔ وہ پچھلی سیٹ پہ تایا کے ساتھ بیٹھی ابھی تک ان کے زخم کو سیاہ کپڑے سے دبائے ہوئے تھی۔ مگر باجی، آپ ایسے کیسے جائیں گی؟ ظفر کو تایا سے زیادہ اس کی فکر تھی۔ اوفو، جو کہا ہے وہ کرو، تیز چلاؤ گاڑی۔ ظفر چپ ہو گیا، مگر وہ بے حد غیر آرام دہ تھا۔ چند ہی منٹ بعد اس نے کار گھر کے گیٹ کے سامنے روکی۔ حیا نے چونک کر اسے دیکھا۔ گھر ہسپتال کے راستے میں ہی تھا، مگر انہیں وہاں رکنا نہیں تھا۔ ایک منٹ باجی میں آیا۔ ظفر، وہ چمبے سے آوازیں دیتی رہ گئی اور وہ گیٹ کے اندر جا چکا تھا۔ پورا منٹ بھی نہیں گزرا جب وہ دوڑتا ہوا واپس آیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا دروازہ بند کیا، ایک دوپٹہ اس کی طرف اچھالا اور کار اسٹارٹ کر دی۔ اوہ ظفر، اس نے جیسے تھک کر نفی میں سر ہلایا، پھر طے شدہ سفید دوپٹہ کھولا اور لپیٹ کر سر پہ لے لیا۔ سائمہ تائی کا دوپٹہ تھا، وہ پہچانتی تھی۔ تایا نیم و آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اتنا وقت دوپٹہ لینے نے ضائع کر دیا تم نے۔ خیر تھی ظفر، میں ایسے ہی چلی جاتی۔ جواب میں ظفر نے ہولے سے سر جھٹکا۔ دو خاندانوں میں وقت ڈال کر اب حیا باجی کہتی ہیں کہ میں ایسے ہی چلی جاتی۔ زیر لب وہ خفگی سے بڑبڑایا۔ اسے ایک دم زور سے ہنسی آئی، مگر بمشکل وہ دبا گئی۔ اس بدتمیز ظفر کو تو وہ بعد میں پوچھے گی۔ فرخ ہسپتال میں ہی تھا۔ تایا کو فوری طور پہ داخل کر لیا گیا۔ انہیں کار سے ٹکر نہیں لگی تھی، بس اسے آگے دھکیلتے وقت وہ خود بھی توازن برقرار نہیں رکھ پائے۔ معمر آدمی کے لیے گرنا ہی بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، مگر فرخ کا کہنا تھا کہ اتنی تشویش کی بات نہیں، معمولی چوٹیں ہیں، ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایک تو پتہ نہیں ڈاکٹرز کو اتنے بڑے پیمانے پہ چیر پھاڑ کرنے کے بعد بھی اچھے خاصے زخم بھی معمولی کیوں لگتے ہیں۔ گھر فون مت کرنا، ابھی سب خواہ پریشان ہو جائیں گے۔ ویسے بھی ٹانکے لگوا کر ان کو گھر لے جائیں گے، اور تمہیں تو چوٹ نہیں آئی؟ فروخ سے تایا ابا کی حالت کے بارے میں بتانے کے بعد مڑنے لگا تو ایک دم جیسے اسے خیال آیا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، تھینک یو۔ اس نے نہیں بتایا کہ اس کا دایاں گھٹنا اور پاؤں دکھ رہا ہے۔ وہ جہان سکندر کی بیوی تھی، اتنے معمولی زخموں کے لیے کیوں پریشان ہوتی؟ جہان پتہ نہیں وہ کہاں تھا۔ اس نے کب بتایا کہ وہ کدھر جا رہا ہے؟ اس کا ذہن پھر سے اسی نہج پہ بھٹکنے لگا۔ تبھی فرخ نے کہا، تم ظفر کے ساتھ گھر چلی جاؤ، ابا خیریت سے ہیں۔ اس نے شائستگی سے پیشکش کی۔ ایک زمانے میں وہ سائمہ تائی کے بقول اس کو پسند کرتا تھا، مگر جب سے وہ ترکی سے آئی تھی، اس کے پردے کے باعث یا پھر جہان کی آمد کے باعث وہ محتاط ہو گیا تھا۔ میں تایا کو یہاں چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ میں تم لوگوں کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ فرخ گہری سانس لے کر آگے بڑھ گیا۔ ابا کو اس نے وہیں سے کال کر کے اطلاع دے دی تھی۔ یہ بھی کہہ دیا کہ ابھی کسی کو مت بتائیں۔ ذیشان انکل ابا کے ساتھ ہی گھر پہ تھے۔ انہوں نے ابا کو بتایا تھا کہ حیا صبح ان کے آفس آئی تھی، مگر جلدی واپس چلی گئی۔ اس نے بے اختیار ماتھے کو چھوا۔ کیا وہ آج کا ہی دن تھا؟ یوں لگتا تھا کہ اس بات کو صدیاں بیت گئیں۔ او ابا، ان سے معذرت کر لے، میں کچھ کام تھا مجھے، اس لیے جلدی نکل گئی تھی۔ پھر اس نے ان دونوں کو ولید کے متعلق بتایا۔ وہ کوئی جھوٹی بات تو نہیں تھی، اقدام قتل تھا، اور زد میں تایا فرقان اصغر بھی آئے تھے۔
ابا کا غم غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ اس نے انہیں خود آنے سے یا گھر میں سے کسی کو بھی بتانے سے منع کر دیا کہ وہ لوگ بس واپس آ ہی رہے تھے۔ رات ابھی زیادہ گہری نہیں ہوئی تھی جب وہ فرخ اور ظفر کے ساتھ تایا ابا کو لے کر گھر پہنچے۔ تایا چل سکتے تھے مگر سہارا لے کر۔ ایک طرف سے ان کو فرخ نے سہارا دے رکھا تھا، دوسری طرف سے حیا نے ان کا بازو تھام رکھا تھا۔ گھر کے داخلی دروازے پہ وہ بے اختیار رکی۔ ایک دم سے بہت کچھ یاد آیا تھا۔ وہ تو اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ چلو حیا، میں زیادہ کھڑا نہیں رہ سکتا، تایا نے نکاہت بھری آواز میں اسے جیسے اکتا کر ڈانٹا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بہت سا پانی جمع ہونے لگا۔ بمشکل جی کہہ کر وہ ان کے ہمراہ چوکھٹ کے اندر آئی۔ لاؤنج میں بیٹھے تمام افراد چونک کر کھڑے ہوئے تھے۔ اس نے سیاہ عبایا پہ سفید ستاروں والے دوپٹے سے ترچھا سا نقاب لے رکھا تھا۔ ایک وہ رات تھی جب اسی جگہ سے تایا نے اسے سب کے سامنے بے عزت کر کے نکالا تھا، اور ایک آج کی رات تھی جب وہ اس حالات میں اس گھر میں داخل ہوئی تھی کہ اس کا ہاتھ تایا نے پکڑ رکھا تھا۔ تایا کا بیٹا ان کے ساتھ تھا اور اس نے جس دوپٹے سے نقاب لے رکھا تھا وہ سائمہ تائی کا تھا۔ کیا ہوا فرخ؟ حیا، سائمہ تائی، سونیا بھابھی، ارم، سب پریشانی سے دوڑتے ہوئے چلے آئے۔ فرخ سب کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ وہ بس خاموشی سے تایا کو سہارا دے کر ان کے کمرے تک لانے میں مدد دے رہی تھی۔ تایا ابا نے بیڈ پہ لیٹنے تک اس کا ہاتھ تھامے رکھا تھا۔ سارے گھر والے پریشان اور متاسف سے ان کے گرد جمع ہو چکے تھے۔ تایا لیٹ گئے تو اس نے نرمی سے اپنا ہاتھ علیحدہ کیا اور ان کا تکیہ درست کیا۔ تب انہوں نے پوچھا، کیسے ہوا یہ سب؟ سائمہ تائی پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ ولید لغاری نے ہمیں کار سے ٹکر ماری تھی اور وہ بھی جان بوجھ کر۔ کون ولید لغاری؟ ارم ذرا حیرت سے چونکی۔ کمپنی میں ہمارا شیئر ہولڈر ہے، عمیر لغاری کا بیٹا۔ تایا کی گردن تلے تکیے رکھتے وہ سب کے سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔ چونکہ وہ اس کمرے میں تھی اس لیے فرخ خود ہی وہاں سے چلا گیا تھا۔ حیا، پانی، سب کو چھوڑ کر انہوں نے اس سے مخاطب کیا۔ وہ تیزی سے باہر نکلی، کچن میں آ کر پہلے خود پانی پیا، پھر بھر کے ان کے لیے لے کر آئی۔ بیٹا، تمہاری شال، انہوں نے گلاس لیتے ہوئے نکاہت زدہ لہجے میں یک لفظی استفسار کیا۔ شال سے مراد اس کی سٹال تھی۔ اس نے سمجھ کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے رکھ لی تایا ابا، استعمال کے لیے نئی سٹال لے لوں گی، مگر اسے اپنے پاس رکھوں گی۔ پھر وہ نم آنکھوں سے مسکرائی اور ان کا ہاتھ پکڑ کر وہیں ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، میں اس سٹال کو کبھی نہیں دھوؤں گی تایا ابا، اس میں بہت کچھ ہے جو میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ تایا ابا نے ہلکے سے مسکرا کر سر کو اس بات میں ذرا سی جنبش دی اور آنکھیں موند لی۔ سائمہ تائی حق دک ان کے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی جو حیا نے اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام رکھا تھا۔ ان کو شاید سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے، اور خود حیا شاید ساری زندگی اس لمحے کی، اس قیمتی لمحے کی وضاحت کسی کو نہیں دے سکتی تھی، جو خاموشی سے آیا اور تھوڑے سے خون کا اخراج لے کر اسے اس کا بہت کچھ لوٹا گیا، خون جو واقعی پانی سے گاڑھا ہوتا ہے۔ تایا سو گئے تھے۔ پھپھو، سلیمان صاحب اور فاطمہ تائی ابھی وہیں بیٹھی تھی۔ ان سب کو ظفر فوراً بلا لایا تھا۔ سائمہ تائی اور داور بھائی، سونیا، بلکہ پورا گھر ہی جاگ رہا تھا۔ سب لوگ تایا کے لیے پریشان تھے۔ ابا کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ وہ اب ہر ممکن طور پر ولید کو گرفتار کروانا چاہتے تھے اور اس کے لیے کوششیں بھی کر رہے تھے۔ وہ اب تھک گئی تھی سو وہاں سے اٹھائی۔ کچن سے گزرتے ہوئے اس نے دیکھا ظفر چائے کے برتن دھو رہا تھا۔ اسے آتے دیکھ کر اس نے سر مزید جھکا لیا۔ سنو ظفر، وہ باہر جانے سے قبل ایک لمحے کو رکی۔ ظفر نے سر جھکائے ہوئے جی کہا، جیسے آج وہ اسے دیکھ لینے پہ ابھی تک شرمندہ تھا۔ ایک چیز ہوتی ہے جسے ایمرجنسی سچویشن کہتے ہیں، اور یقین کرو ہمیں اللہ تعالیٰ کو اپنی کسی بھی سچویشن کی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ ہمارے حالات ہم سے زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتا ہے۔ اس کی شریعت بھلے کتنی بھی سخت ہے مگر اندھی نہیں۔ ظفر نے سمجھنے اور نہ سمجھنے کے مابین سر اس بات میں ہلا دیا۔
کمرے میں واپس آتے ہی اس نے دروازہ لاک کیا اور پرس سے فلیش نکالی، لیپ ٹاپ آن کر کے گھٹنوں پہ رکھا۔ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ کمرے میں روشنی مدھم تھی، سو اسکرین اس کے چہرے کو بھی چمکا رہی تھی۔ اس نے ویڈیو وہیں سے شروع کی جہاں سے چھوڑی تھی۔ 1 2 3 پھر کتنی ہی دفعہ اس نے بار بار وہ فلم دیکھی۔ فجر کی اذان ہوئی تو جیسے وہ اس کے حصار سے نکلی، اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ بار بار ایک ہی بات کہ وہ اس کا کتنا خیال رکھا کرتا تھا۔ وہ کیوں کبھی یہ جان نہ سکی کہ نرم لہجے والا میجر احمد ہی جہان ہے۔ بس ایک دفعہ جب وہ دونوں چاندی کے مجسموں کی طرح جھیل کے کنارے بیٹھے تھے، تب جس طرح جہان نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا، اسے کچھ یاد آیا تھا۔ میجر احمد کا انداز، آواز بے حد مختلف سہی، مگر اس وقت اسے دونوں کا انداز بالکل ایک سا لگا تھا۔ پھر بھی وہ نہ جان سکی۔ جب وہ اغوا ہوئی تھی تب ہوش کھونے سے قبل اس نے فون کال کی گھنٹی سنی تھی۔ وہ جہان تھا جو اسے کال کر رہا تھا تاکہ وہ اندازہ کر سکے وہ کس کمرے میں تھی۔ پھر جب اس نے کسی کو اس روسی کا سر دیوار پہ مارتے ہوئے دیکھا، تب وہ غنودگی میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ وہ نہیں جان سکی کہ وہ وہی تھا، اس کے ہمیشہ پاس، ایک فاصلے سے اس پہ نظر رکھے ہوئے۔ اور حال نور اس کے ہوٹل میں کام کر چکی تھی، تبھی وہ عبد الرحمن پاشا کے ذکر پہ اتنی ٹچی ہو جاتی تھی۔ ساری کڑیاں ملتی جا رہی تھی۔ جب تک آپ یہ باکس کھولیں گی وہ شاید اس دنیا میں نہ رہے، یہ پنکی نے کہا تھا، اور تب اس نے جان بوجھ کر ایسے الفاظ استعمال کیے تھے جن سے وہ سمجھے کہ ڈولی کی زندگی بے یقینی کا شکار ہے۔ وہ اپنے بارے میں ہر وقت ایسی باتیں کیوں کیا کرتا تھا؟ ہر وقت موت کے لیے، دنیا چھوڑنے کے لیے تیار۔ جہان سکندر ایسا کیوں تھا؟ اور اب وہ کہاں تھا؟ ایک دم وہ چونک کر اٹھی۔ ہاں بھلا وہ اب کہاں تھا؟ وہ ویڈیو ذرا پرانی تھی، اس میں بہت سی چیزوں کی وضاحت نہیں تھی، مگر وہ سب اس وقت بے معنی تھا۔ اہم بات یہ تھی کہ اس وقت وہ کہاں تھا۔ اس نے فون نکالا اور اس کا ہر وہ نمبر ٹرائی کیا جو وہ جانتی تھی، مگر سب بند تھے۔ شاید پھپھو کو کچھ علم ہو۔ وہ اٹھی، وضو کر کے پہلے نماز پڑھی، پھر باہر چلی آئی۔ دایاں پاؤں ٹخنے اور ایڑی کے قریب سے بہت درد کر رہا تھا، شاید موچ آئی تھی، مگر ابھی پٹی باندھنے کا مطلب اماں یا ابا کو اسے ترکی جانے سے روکنے کا بہانہ دینا تھا۔ پھپھو اپنے کمرے میں نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ ان کے قریب کاؤچ پہ بیٹھ کر ان کو دیکھے گئی۔ وہ چہرہ ہاتھ میں چھپائے دعا مانگ رہی تھی، شاید وہ اپنے بیٹے کی سلامتی مانگ رہی تھی۔ اس کا دل جیسے ڈوب کر ابھرا۔ ارے تم کب سے یہاں بیٹھی ہو؟ پتہ ہی نہیں چلا۔ چہرے پہ ہاتھ پھیر کر انہوں نے سر اٹھایا تو اسے دیکھ کر جیسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ آپ سے کچھ بات کرنی تھی پھپھو، وہ بولی تو اس کی آواز مدھم تھی۔ کیا آپ جانتی ہیں جہان کدھر ہے؟ وہ مجھے کبھی نہیں بتایا کرتا، مگر وہ ذرا رکی۔ جانے سے پہلے اس نے کہا تھا کہ اس نے تمہیں بتا دیا ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ اچھا؟ اس نے اچنبھے سے انہیں دیکھا۔ اس نے کسی اور سے بھی یہی بات کہی تھی، مگر مجھے تو ایسا کچھ یاد نہیں کہ… کہتے کہتے وہ ایک دم رکی۔ ایک جھماکے سے اسے یاد آیا، لندن۔ وہ کتنی ہی دفعہ لندن جانے کی بات کر چکا تھا۔ وہ لندن میں تھا، یقیناً وہ وہی تھا۔ اس نے واقعی مجھے بتایا تھا۔ اس نے جیسے اپنی کم عقلی پہ افسوس سے سر ہلایا، مگر اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ واپس کب آئے گا۔ کہہ رہا تھا کہ آخری کام ہے، پھر وہ ترکی چھوڑ دے گا۔ پھپھو احتیاط سے الفاظ کا چناؤ کر رہی تھی، جیسے انہیں اندازہ نہ تھا کہ وہ کتنا جانتی ہے۔ مجھے جانا ہے استنبول کلیئرنس کروانے۔ میں یہ کام کر کے اسے ضرور ڈھونڈوں گی پھپھو، آپ دیکھیے گا، میں اسے واپس لے کر آؤں گی۔ حیا، اللہ پر توکل کرو اور آرام سے بیٹھ کر انتظار کرو، وہ آ ہی جائے گا۔ نہیں پھپھو، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا توکل نہیں، سستی ہوتی ہے۔ میں اس کو ڈھونڈنے ضرور جاؤں گی۔ وہ کھڑی ہوئی اور ستے ہوئے چہرے کے ساتھ ذرا سا مسکرائی۔ ہر دفعہ وہ میرے پیچھے آیا کرتا تھا، ایک دفعہ میں چلی جاؤں گی تو اس میں برا کیا ہے؟ جاتے جاتے وہ ایک لمحے کو رکی۔
پھپھو، ابا اور تایا لوگوں نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ پھپھو کے چہرے پہ حیرت ابھری، پھر جیسے انہوں نے سمجھ کر سر جھٹکا۔ یہ جہان نے کہا ہوگا تم سے؟ پتہ نہیں میرا بیٹا اتنی پرانی باتیں یاد کیوں رکھتا ہے۔ تم اس کی مت سنو، وہ ایسے ہی کہتا رہتا ہے۔ اگر اسے پتہ چلے کہ آپ نے یہ کہا ہے تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا میری ممی کی مت سنا کرو، وہ ایسے ہی بولتی رہتی ہے۔ وہ ہلکے سے مسکرا دی۔ اسے یقین تھا جہان پھپھو کے بارے میں کبھی ایسے نہیں کہہ سکتا تھا۔ ناشتے کی میز پہ اماں نے سرسری سے انداز میں یہ بات اسے تب بتائی جب پھپھو اور ابا اٹھ چکے تھے۔ کل دوپہر آبدہ بھابھی آئی تھی۔ پھر وہ جو کانٹے میں آملیٹ کا ٹکڑا پھنسا رہی تھی سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی۔ وہ رضا کے لیے تمہارا رشتہ مانگ رہی تھی۔ نوالا جیسے اس کے حلق میں اٹک گیا۔ اسے لگا اس نے غلط سنا ہے۔ میرا رشتہ؟ آر یو سیریس ممی؟ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ جب تم اپنی خواہ مخواہ کی ضد کے پیچھے جہان کو یوں اپنی زندگی سے نکالو گی تو لوگ یہی کہیں گے نا۔ وہ چکرا کر رہ گئی۔ جہان اس وجہ سے نہیں گیا تھا۔ وہ جانتی تھی مگر باقی سب تو نہیں جانتے تھے۔ ان کے ذہن ارم کی اس بڑھا چڑھا کر کی گئی بات میں اٹکے ہوئے تھے۔ دل تو چاہا اگر رضا سامنے ہوتا تو کچھ اٹھا کر اسے دے مارتی، اور اف، اس نے سر جھٹکا۔ اسے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا کہ وہ چیزیں اٹھا کر دے مارنے کی کتنی شوقین تھی، اور وہ کتنی جلدی جان گیا تھا۔ اب مزید اس سے کچھ نہیں کھایا جانا تھا۔ اس نے پلیٹ پرے کر دی۔ آبدہ چچی سے کہیے گا آئندہ ایسی بات سوچیں بھی مت۔ لوگوں کو میرا اور جہان کا رشتہ بھلے کمزور لگتا ہو مگر ہمارا رشتہ بہت مضبوط ہے اماں۔ شیور، اماں نے جیسے اکتا کر سر جھٹکا اور وہاں سے وہ اٹھ کر چلی آئیں۔ ساری رات کی بے خوابی، وہ ویڈیو، تایا کا ایکسیڈنٹ اور پھر یہ آبدہ چچی کا قصہ، اس کا سر درد کرنے لگا تھا۔ ارم درست کہہ رہی تھی، وہ لوگ جان بوجھ کر اس کے نکاح کو کمزور ثابت کرنے پہ تلے تھے۔ آج اسے آفس نہیں جانا تھا۔ ابا آج خود آفس گئے تھے۔ وہ بہت بہتر محسوس کر رہے تھے۔ پتہ نہیں ولید کے خلاف FIR کا کیا بنا۔ کاش جہان نے اس کے سر پر فرائی پین کی جگہ پورا پریشر کوکر دے مارا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس نے ابا کے آفس کے دروازے پہ مدھم سی دستک دے کر اسے دھکیلا۔ وہ سامنے اپنی میز کے پیچھے بیٹھے فائلز کے ورک گردانی کر رہے تھے۔ آہٹ پہ سر اٹھا کر اسے دیکھا اور ہلکا سا مسکرائے۔ بیماری نے انہیں کافی کمزور اور زرد کر دیا تھا۔ آؤ بیٹھو۔ انہوں نے سامنے کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ وہ سیٹ میں چلتی ان کے مقابل کرسی تک آئی، پرس میز پہ رکھا اور کرسی پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھ گئی۔ مارکیٹنگ فنڈ میں سے کٹوتی کس نے کی ہے؟ انہوں نے سامنے کھلی فائل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس کی کارکردگی دیکھ رہے تھے اور یقیناً انہیں اس میں بہت سی غلطیاں دکھائی دے رہی تھی۔ اور کیا ضرورت تھی شیئر ہولڈرز کو سالانہ ڈیویڈنڈ دینے کی؟ اوہ فادر ڈیئرسٹ، ایک تو میں نے بغیر تنخواہ کے اتنے دن کام کیا، اوپر سے ڈانٹ بھی مجھے ہی پڑے گی۔ 2 انگلیوں سے نقاب ناک سے تھوڑی تک اتارتے ہوئے وہ خفگی سے بولی۔ ڈاٹر ڈیئرسٹ، احسان جتانے سے ضائع ہو جایا کرتے ہیں۔ وہ مسکرائے تھے۔ رہنے دے ابا۔ اچھا بتائیں ولید کی FIR کا کیا بنا؟ وہ پولیس کو نہیں مل رہا۔ اس کا باپ اس کو گرفتار نہیں ہونے دے گا۔ بہرحال میں اس کو ایسے نہیں جانے دوں گا۔ ایک دم وہ سنجیدہ نظر آنے لگے تھے۔ لیکن اس وقت میں نے تمہیں کسی اور بات کے لیے بلایا ہے۔ جی کہیے۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ ابا اپنی بیماری کے باعث بہت سے معاملات سے دور رہے تھے مگر پھر بھی ان کے کانوں تک بہت کچھ پہنچ گیا تھا یقیناً، اور بالآخر انہوں نے حیا سے 2 ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ جہان واپس کیوں گیا ہے؟ اسے کام تھا کچھ، آ جائے گا کچھ دن میں واپس۔ سائمہ بھابی کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ وہ اسے سوچتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ حیا نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ سائمہ تائی تو ہماری دادی پہ بھی ساری عمر یہی الزام لگاتی رہی تھی کہ وہ
ان پہ جادو کرواتی ہیں۔ اگر سائمہ تائی کا جہان کے بارے میں تجزیہ درست مانا جائے تو دادی والا بھی درست مانا جانا چاہیے۔ وہ بھی حیا تھی، اس نے ہار نہ ماننے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ دیکھو مجھے تمہارے اس برقعے وغیرہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے حیا، مگر اس کی وجہ سے تم نے اپنے تایا اور اماں کو بھی ناراض کیا ہے۔ تمہیں چاہیے تھا کہ تم ان کی بات کا احترام کرتی، بڑوں کا حکم ماننا فرض ہوتا ہے۔ وہ چند لمحے سوچتی نگاہوں سے انہیں دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، ابا آپ کو ایک بات بتاؤں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خطاب نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بیوی کو طلاق دے دو۔ یوں عبداللہ بن عمر نے اپنے والد کی بات کا احترام کرتے ہوئے بیوی کو طلاق دے دی۔ وہ لہجے بھر کو رکی۔ سلیمان صاحب سیٹ سے ٹیک لگائے ایک ہاتھ میں پین گھماتے غور سے اسے سن رہے تھے۔ پھر ہوا یہ کہ عرصے بعد ایک شخص امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ میرا باپ چاہتا ہے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں۔ امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسا ہرگز مت کرنا۔ اس شخص نے جواب میں یہ واقعہ بیان کیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے کہنے پہ ان کے بیٹے نے تو اپنی بیٹی کو طلاق دے دی تھی، پھر مجھے کیوں ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ ابا آپ جانتے ہیں اس پہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کیا کہا؟ کیا؟ وہ بے اختیار بولے۔ حیا ہلکے سے مسکرائی۔ انہوں نے کہا کیا تمہارا باپ عمر جیسا ہے؟ آفس میں ایک دم خاموشی چھا گئی، صرف گھڑی کی سوئیوں کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ ویل ابا نے ہولے سے سر جھٹکا، تم LLB کی اسٹوڈنٹ ہو، میں تم سے بحث میں جیت نہیں سکتا۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ تم نے خلا کے بارے میں سوچا ہے؟ اس کا جیسے کسی نے سانس بند کر دیا۔ وہ لمحے بھر کو شل سی رہ گئی۔ تمہیں یاد ہے میں نے ترکی جانے سے قبل بھی تم سے ایسی ہی بات کی تھی؟ جی مجھے یاد ہے۔ چند ثانیے بعد وہ بولی تو اس کا لہجہ بے تاثر ہو گیا تھا، اور تب میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ مجھے ترکی جانے دے، اگر وہاں جا کر مجھے لگا کہ وہ لوگ طلاق چاہتے ہیں تو میں اس رشتے کو وہی ختم کر دوں گی۔ تو پھر ابا ہمارے درمیان یہی ڈیل ہوئی تھی کہ ترکی سے واپسی تک آپ مجھے ٹائم دیں گے، اور اب عرصہ ہوا تم واپس آ چکی ہو۔ میں واپس نہیں آئی ابا، آفیشلی مجھے ابھی ترکی سے واپسی کی کلیئرنس نہیں ملی۔ پرسوں میں استنبول جا رہی ہوں، واپسی پہ ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے۔ وہ بہت اعتماد سے کہہ رہی تھی۔ ابا متفق نہیں تھے، مگر پھر بھی جیسے وقتی طور پر خاموش ہو گئے۔ ابا وہ ایک اور بات تھی، ہمت کر کے اس نے کہنا شروع کیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر کلیئرنس کروانے کے بعد میں لندن چلی جاؤں، زیادہ نہیں بس ایک ہفتے کے لیے، میں صرف لندن دیکھنا چاہتی ہوں۔ پھر کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ زیادہ ہی انڈیپینڈنٹ ہوتی جا رہی ہیں، مجھے آپ کو ذرا کھینچ کر رکھنا پڑے گا۔ وہ لمحے بھر میں روایتی باپ بن گئے۔ ابا پلیز، اس کا لہجہ ملتجی ہو گیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے حیا، کلیئرنس کروا کر سیدھا آپ واپس آئیں گی۔ جتنا گھومنا ہے استنبول میں گھوم لو، ترکی کے کسی اور شہر جانا ہو تو بے شک چلی جاؤ، مگر اکیلے نہیں، فرینڈس کے گروپ کے ساتھ جانا۔ لندن وغیرہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن صرف ایک ہفتے۔ حیا تم نے سن لیا جو میں نے کہا۔ ان کا لہجہ نرم تھا مگر ابرو اٹھا کر تنبیہ کرتا انداز سخت تھا۔ وہ خفگی سے جی کہہ کر اٹھ گئی۔ وہ آج پھر یونیورسٹی چلی آئی تھی۔ ڈاکٹر ابراہیم سے اس نے آج وقت نہیں لیا تھا، مگر پھر بھی وہ اسے اپنے آفس میں مل گئے تھے۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا سر، ہمیں لوگوں کو وقت دینا چاہیے۔ ان کے بالمقابل بیٹھی وہ آج بہت سکون سے کہہ رہی تھی، اور وہ اسی توجہ سے اسے سن رہے تھے۔ سامنے اس کے لیے منگوا کر رکھی کافی کی سطح سے دھوئیں کے مرغولے اٹھ کر فضا میں گم ہو رہے تھے۔
ان کے آفس کا خاموش پرسکون ماحول اس کے اعصاب کو ریلیکس کر رہا تھا۔ یقین کریں سر، لوگ شروع میں آپ کے حجاب کی جتنی مخالفت کر لیں، ایک وقت آتا ہے کہ وہ اسے قبول کر لیتے ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ آپ کو اس میں قبول کر لیتے ہیں، چاہے انہیں تب بھی حجاب اتنا ہی ناپسند کیوں نہ ہو جتنا پہلے تھا۔ اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ آہستہ آہستہ سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ بالکل، انہوں نے مسکرا کر دھیرے سے اس بات میں سر ہلا کر تائید کی۔ مگر سر، میں جب اپنے مسئلوں سے گھبرا گئی تو آپ کے پاس آئی، اور تب میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ تو صبر انسانوں کو انسانوں سے ہی چاہیے ہوتا ہے۔ آپ نے میری بات کی تائید کی تھی، رائٹ؟ جی، پھر؟ وہ پوری توجہ سے سن رہے تھے۔ پھر سر، یہ کہ میری پھپھو کہتی ہیں انسان کو اپنے مسئلے دوسروں کے سامنے نہیں بیان کرنے چاہیے۔ جو شخص ایسا کرتا ہے وہ خود کو بے عزت کرتا ہے۔ کیا ایسا ہی ہے سر؟ کیا ہمیں اپنے مسئلے کسی سے شیئر نہیں کرنے چاہیے؟ وہ اپنی کافی کی سطح سے آئے جھاگ کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، جس میں مختلف اشکال نظر آ رہی تھی۔ مگر پھر ہم تو صبر کیسے کریں گے سر؟ جہان کی طرف کی روداد سننے کے بعد یہ سوال اس کے ذہن میں اٹک کر رہ گیا تھا۔ آپ کی پھپھو ٹھیک کہتی ہیں، سوال کرنا یعنی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، بھلے وہ ہمدردی کے لیے ہی ہو، ہر حال میں ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ انسان کو واقعی اپنے مسئلے اپنے تک رکھنے چاہیے۔ دنیا کو اپنی پرابلم سائڈ دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اپنے مسئلے کا واقعی اشتہار نہیں لگایا کرتے۔ مگر وہ لہجہ بھر کو رکے۔ وہ نامحسوس طریقے سے کرسی پہ آگے کو ہوئی۔ اسے اسی مگر کا انتظار تھا۔ مگر انسان پہ ہر وقت کا ایک فیز نہیں رہتا میرے بچے، وقت بدلتا ہے، مسئلے بھی بدلتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان ایسی سچویشن میں گرفتار ہو جاتا ہے جس سے وہ پہلے کبھی نہیں گزرا ہوتا، تب اسے چاہیے کہ اپنے مسئلے کا حل کسی سے پوچھ لے۔ انسان کو صرف تب اپنے پرابلم شیئر کرنے چاہیے جب اس کو واقعی اپنے پاس سے ان کا حل نہ ملے۔ کوئی ایک دوست، ایک ٹیچر یا پھر کوئی اجنبی کسی ایک بندے کے سامنے اپنے دل کی بھڑاس نکال دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ جو واقعتاً تواصل بالصبر کرے، ہاں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اس شخص کو کبھی اپنی بیساکھی نہ بنائیں۔ آپ کو ہر کچھ دن بعد کسی کے کندھے پہ رونے کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے۔ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ ہر وقت دوسروں سے تسلی لینے کی بجائے بہتر ہے کہ ہم تسلی دینے والے بنیں۔ تواصل بالصبر صبر کی تلقین دینے کا نام ہوتا ہے، ہر وقت لیتے رہنے کا نہیں۔ اس نے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ اس کی کافی اب ٹھنڈی پڑ چکی تھی، جھاگ کی اشکال چھٹتی جا رہی تھی۔ اسے خوشی تھی کہ آج وہ سر کے پاس پھر سے نئے مسئلے لے کر نہیں آئی تھی۔ میں سمجھ گئی، اور مجھے کچھ اور بھی بتانا تھا آپ کو۔ اسے جیسے اسی پل کچھ یاد آیا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ میں احزاب کی پہیلی میں کچھ مس کر گئی ہوں۔ میں نے اس بارے میں بہت سوچا، پھر مجھے ایک خیال آیا۔ اچھا، اور وہ کیا؟ وہ دلچسپی سے کہتے ذرا آگے کو ہوئے۔ سر، جنگ احزاب کے ختم ہونے کے بعد بنو قریظہ اپنے قلعوں میں جا چھپے تھے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور ان کو جا لیا۔ اگر بنو قریظہ کا فیصلہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ چھوڑا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ سے زیادہ ان کو وہ جگہ چھوڑ دینے کا حکم دے دیتے، مگر ان کا فیصلہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چھوڑا گیا، جو قبیلہ اوس سے تھے۔ انہوں نے بنو قریظہ کا فیصلہ یہود کی اپنی سزاؤں کے مطابق کیا، یعنی کہ تمام مردوں کو غداری کے جرم میں قتل کیا جائے۔ یہ بنی اسرائیل کے ہاں غداری کی سزا تھی۔ کیا میں نے یہی بات مس کر دی کہ آخر میں بنو قریظہ کو ان کے اپنے ہی سزا دیتے ہیں؟ ڈاکٹر ابراہیم مسکرا کر سر جھٹکتے ہوئے آگے کو ہو لیے۔ یہ آپ کہاں چلی گئی؟ غزوہ بنو قریظہ جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں، یہ غزوہ احزاب کے بعد ہوئی تھی۔ یہ غزوہ احزاب کا حصہ نہیں تھی۔ آیت حجاب قرآن کی جس سورہ میں ہے اس کا نام احزاب ہے، بنو قریظہ نہیں۔
آپ کو احزاب کا دائرہ کار میں رہ کر اس کا جواب تلاش کرنا تھا۔ اچھا پھر آپ مجھے بتا دیں کہ میں کیا مس کر گئی ہوں؟ اس نے خفگی سے پوچھا۔ پتہ نہیں سر، اس کو کیا دکھانا چاہتے تھے؟ حیا، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ سورہ احزاب اور حجاب میں مماثلت ہے، یہ آپ نے کہا تھا۔ آپ نے اسے پہیلی کہہ کر ایک چیلنج کے طور پہ قبول کیا تھا، سو آپ کو یہ پزل خود حل کرنی ہوگی۔ سر، تھوڑی بہت چیٹنگ تو جائز ہوتی ہے نا؟ ہرگز نہیں۔ اچھا، کچھ کھائیں گی؟ آج تو میرے پاس ٹرکش کینڈیز بھی نہیں ہیں۔ نہیں سر، بس یہ کافی ہی بہت ہے، پھر میں چلوں گی۔ اگلی دفعہ میں آپ کے پاس اس پہیلی کا آخری ٹکڑا لے کر آؤں گی، وہ ایک عزم سے کہتی اٹھی۔ ڈاکٹر ابراہیم نے مسکرا کر سر کو جنبش دی، انہیں جیسے اپنی اس ذہین اسٹوڈنٹ سے اسی بات کی امید تھی۔ یونیورسٹی کے فیمیل کیمپس میں ایک دوسری ٹیچر سے مل کر وہ انٹرنس بلاک سے نکلی تو سامنے ایک طویل روش تھی جس کے اختتام پہ مین گیٹ تھا۔ اس نے گردن جھکا کر ایک نظر اپنے پیروں کو دیکھا جو سیاہ ہیل والی سینڈلز میں مقید تھے۔ ہیل کی اتنی عادت تھی کہ دکھتے پیر کے باوجود اس نے ہیل پہن لی تھی، مگر اب چل چل کر دایاں پاؤں ٹخنے اور ایڑی سے درد کر رہا تھا۔ وہ سر جھٹک کر تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ طویل سڑک عبور کر کے وہ گیٹ سے باہر آئی تو کار سامنے ہی کھڑی تھی۔ ڈرائیور نے اسے آتے دیکھ کر فوراً پچھلی طرف کا دروازہ کھولا۔ وہ اندر بیٹھی اور دروازہ بند کر دیا۔ ڈرائیور الہی بخش نے فوراً کار اسٹارٹ کر دی۔ H10 کا وہ خالی خالی سا علاقہ تھا۔ یونیورسٹی کی حدود سے نکل کر کار اب مین روڈ پر دوڑ رہی تھی۔ اطراف میں دور دور فیکٹریز، عمارتیں یا انسٹیٹیوٹس تھے۔ ابھی وہ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ اچانک الہی بخش نے بریک لگائے۔ وہ جو ٹیک لگائے بیٹھی تھی جھٹکے سے میکینکی طور پر ذرا آگے کو ہوئی۔ کیا ہوا؟ یہ گاڑی سامنے آ گئی ہے۔ الہی بخش کے لبوں پہ ہی تھے الفاظ کے حیا نے ونڈ اسکرین کے پار اس منظر کو دیکھا۔ وہ چمکتی ہوئی سیاہ کار ایک دم سے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی، یوں کہ ان کا راستہ بلاک ہو گیا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ سے سیاہ سوٹ میں ملبوس شخص نکل کر تیزی سے ان کی جانب آیا تھا۔ حیا یک ٹک اس سیاہ کار کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس گاڑی کو پہچانتی تھی۔ اس گاڑی نے تایا فرقان کو ٹکر ماری تھی۔ ولید اس کے دروازے سے چند قدم ہی دور تھا۔ غصے کے کوبال اس کے اندر اٹھنے لگا۔ الہی بخش، جلدی سے ابا کو فون کرو اور بتاؤ کہ ولید نے ہمارا راستہ روکا ہے، میں تب تک اس سے بات کر لوں۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ ولید اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا، چہرے پہ تیش، آنکھوں میں تنفر۔ اس نے کنکھیوں سے گاڑی میں بیٹھے الہی بخش کو نمبر ملاتے ہوئے دیکھا۔ میرا خیال تھا آپ ملک سے فرار ہو چکے ہوں گے، مگر نہیں، آپ تو یہی ہیں۔ بہت اطمینان اور سکون سے کہتی وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ خیر، چند دن کا عیش ہے مسٹر لغاری، پھر آپ کو اقدام قتل کے کیس میں کا سامنا کرنا ہوگا۔ میری بات سنو۔ ایک ہاتھ کار کی چھت پر رکھے دوسرے ہاتھ کی انگلی سے تنبیہ کرتا وہ بہت تیش کے عالم میں کہہ رہا تھا، تم اس مقدمے میں میرے خلاف ایک لفظ نہیں کہو گی۔ یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا اور تم اپنے بیان میں یہی کہو گی۔ میں بیان دے چکی ہوں اور تم نامزد ملزم ٹھہرائے جا چکے ہو۔ اپنی بکواس بند رکھو، جو میں کہہ رہا ہوں تم وہی کرو گی۔ تم یہ مقدمہ فوراً واپس لے رہی ہو، سنا تم نے؟ وہ بلند آواز سے بولا تھا۔ الہی بخش فون کان سے ہٹا کر دوبارہ نمبر ملا رہا تھا، شاید رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو تم کیا کرو گے؟ مجھے دوبارہ اپنی گاڑی کے نیچے دینے کی کوشش کرو گے؟ اس نے استہزائیہ سر جھٹکا۔ ولید چند لمحے لب بھینچے اسے دیکھتا رہا، پھر ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ میرے پاس تمہارے لیے اس سے بھی بہتر حل موجود ہے۔ اچھا، اور وہ کیا؟ وہ اسی کے انداز میں بولی۔ اطراف سے گاڑیاں زن کی آواز کے ساتھ گزر رہی تھیں۔ ولید نے گاڑی کی چھت سے ہاتھ ہٹایا، جیب سے اپنا موبائل نکالا، چند بٹن پریس کیے اور پھر اس کی اسکرین حیا کے سامنے کی۔ کیا اس منظر کو دیکھ کر کوئی گھنٹی بجی ہے ذہن میں؟ ایک تپانے والی مسکراہٹ کے ساتھ وہ بولا تو حیا نے ایک نگاہ اس کے موبائل اسکرین پہ ڈالی، مگر پھر ہٹانا بھول گئی۔
ادھر ہی جم گئی۔ منجمد، شل، ساکت، شریفوں کا مجرا۔ اس ویڈیو کی جھلک کسی نے کھولتا پیتل اس کے اوپر انڈیل دیا تھا۔ اندر باہر آگ میں لپٹے گولے برسنے لگے تھے۔ بے یقینی سی بے یقینی۔ نکل گئی نا اکڑ، اب آئی ہو نا اپنی اوقات پہ؟ ولید نے مسکرا کر اس بات پر میں سر ہلاتے ہوئے بند موبائل کر کے جیب میں ڈالا۔ نقاب سے جھلکتی اس کی ششدر ساکت آنکھیں ابھی تک وہیں منجمد تھیں۔ ذرا سوچو میں اس ویڈیو کے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہوں، وہ اب قدرے مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ حیا کا شوق اسے سمجھانے کے لیے کافی تھا کہ تیر عین نشانے پہ لگا ہے۔ میں اسے اگر تمہارے خاندان کے سارے مردوں تک پہنچا دوں تو کیا ہوگا حیا بی بی؟ کبھی سوچا ہے تم نے؟ کیا اب بھی تم میرا نام اس کیس میں لوگی؟ پھر اس نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ ایسی غلطی مت کرنا ورنہ میں تمہیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ وہ جو آندھی طوفان کی طرح آیا تھا کسی پرسکون فاتح کی طرح واپس پلٹ گیا۔ اپنی کار میں بیٹھ کر اس نے دروازہ بند کیا، سائیڈ مرر میں دیکھتے ہوئے ہاتھ ہلایا، سن گلاسز آنکھوں پہ لگائے اور گاڑی آگے بڑھا کر لے گیا۔ وہ ابھی تک شل سی کار کے ساتھ کھڑی تھی، نقاب کے اندر لب ابھی تک ات کھلے اور آنکھوں کی پتلیاں ساکن تھیں۔ دل کی دھڑکن ہلکی ہو گئی تھی، جیسے کوئی لٹی پٹی کشتی سمندر کی گہرائی میں ڈوبتی چلی جا رہی ہو۔ نیچے اور نیچے گہرائی میں پاتال۔ بڑے صاحب فون نہیں اٹھا رہے، اب کیا کرنا ہے میم؟ الہی بخش باہر نکل کر پوچھنے لگا۔ اس کا سکتہ جیسے ذرا سا ٹوٹا۔ بے حد خالی خالی نظروں سے الہی بخش کو دیکھتے ہوئے اس نے نفی میں سر ہلایا، پھر بنا کچھ کہے واپس بیٹھ گئی۔ اس کا سارا جسم ٹھنڈا پڑ گیا تھا، نیلا اور ٹھنڈا، جیسے چاندی کے مجسمے کو کسی نے زہر دے دیا ہو۔ وہ گھر کب پہنچے، کیسے نیچے اتری، اسے ہوش نہ تھا۔ بہت چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اندرونی دروازہ کھول کر اس نے لاؤنج میں قدم رکھا تاکہ سامنے کوئی کھڑا نظر آیا۔ بلو جین، سیاہ ٹی شرٹ، سنہری سفید رنگت، بڑی بڑی آنکھیں۔ وہ ہنستے ہوئے کسی سے بات کر رہا تھا۔ آہٹ پہ پلٹ کر حیا کو دیکھا جو میکینکی انداز میں نقاب ناک سے اتار کر ٹھوڑی تک لا رہی تھی۔ یہ ہمارے گھر میں جامعہ حفصہ کہاں سے آ گیا؟ وہ خوشگوار حیرت کے زیر اثر بولا تھا۔ حیا نے دھیرے سے پلکیں جھپکائیں۔ اس کی آنکھوں نے اس شخص کا چہرہ اپنے اندر محیط کیا، پھر بصارت نے یہ پیغام دیا۔ دماغ نے جیسے سست روی سے اس پیغام کو ڈی کوڈ کیا اور پھر اس شخص کا نام اس کے لبوں تک پہنچا۔ روہیل۔ چند لمحے لگے تھے اسے اپنے شل ہوتے دماغ کے ساتھ اپنے بڑے بھائی کو پہچاننے میں۔ اتنے شوق تو ابا بھی نہیں ہوئے تھے جتنی تم ہوئی ہو، وہ مسکرا کر کہتا آگے بڑھ کر اس سے ملا۔ وہ خوش تھا، ابا اور اس کا معاملہ حل ہو گیا تھا۔ کیا ایسا ہوا تھا؟ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی، بس خالی خالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حیا، یہ نتاشا ہے، ادھر آ کر ملو۔ اماں نے جانے کہاں سے اسے پکارا تھا۔ اس نے دھیرے سے گردن موڑی۔ اماں کے ساتھ لاؤنج کے صوفے پہ ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ اس کا دماغ مزید کام کرنے سے انکاری تھا۔ اس نے بس سر کے اشارے سے ان انجان لڑکی کو سلام کیا اور پھر روہیل کو دیکھا۔ میں آتی ہوں، سر میں درد ہے، سونا ہے مجھے۔ مبہم، ٹوٹے، بے ربط الفاظ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے سے اماں نے شاید پکارا تھا، مگر اس نے اندر آ کر دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا دی۔ ذہن اس طرح سے ایک نقطے پہ منجمد ہو گیا تھا کہ وہاں سے آگے پیچھے نہیں ہل پا رہا تھا۔ کسی خودکار روبوٹ کی طرح اس نے اپنا عبایا کے بٹن کھولے، پھر سر سے سیاہ اسکارف علیحدہ کیا تو بالوں کا جوڑا کھل گیا، سارے بال کمر پر گرتے گئے۔ اس نے سیاہ لمبی قمیض کے ساتھ سفید چوڑی دار پاجامہ پہن رکھا تھا۔ ارد گرد ہر شے اجنبی سی لگ رہی تھی۔ وہ خالی اس ذہنی کے عالم میں چلتی باتھ روم کے دروازے تک آئی، دروازہ کھلا چھوڑ دیا اور باتھ روم کی ساری لائٹیں جلا دیں۔ وہ اسی انداز میں چلتی شاور تک آئی اور اسے پورا کھول دیا، پھر باتھ ٹب کی منڈیر کے کنارے پہ بیٹھ گئی۔
اس کی سیاہ لمبی قمیض کا دامن اب پیروں کو چھو رہا تھا۔ شاور سے نکلتی پانی کی تیز دھار بوندیں سیدھی اس کے سر پہ گرنے لگی۔ وہ جیسے محسوس کیے بنا سامنے سنک کے ساتھ سلیب پہ رکھے پوٹ پوری بھرے شیشے کے پیالے کو دیکھ رہی تھی۔ پاٹ پوری کی خوشبو پورے باتھ روم میں پھیلی ہوئی تھی۔ انسان سمجھتا ہے گناہ بھلا دینے سے وہ زندگی سے خارج ہو جاتے ہیں، مگر ایسا نہیں تھا۔ گناہ پیچھا کرتے ہیں، وہ عرصے بعد بھی اپنے مالک سے ملنے آ جایا کرتے ہیں۔ گناہ قبر تک انسان کے پیچھے آتے ہیں۔ اس کے گناہ بھی ایک دفعہ پھر اس کے سامنے آ گئے تھے۔ انہوں نے دنیا کے ہجوم میں بھی اپنے مالک کو تلاش کیا تھا۔ موسلا دھار پانی اس کے سر سے پھسل کر نیچے گر رہا تھا۔ بال بھیگ کر موٹی لٹوں کی صورت بن گئے تھے۔ اس کا پورا لباس گیلا ہو چکا تھا۔ وہ یک ٹک سامنے ٹائل سے مزین دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ ولید کے پاس وہ ویڈیو کہاں سے آئی وہ نہیں جانتی تھی، مگر ایک بات طے تھی، اللہ نے اسے معاف نہیں کیا تھا۔ اس کے گناہ دھلے نہیں تھے، وہ آج بھی اس کے سائے کی طرح اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ اور اگر وہ سب کچھ اس کے خاندان والوں کے سامنے آ گیا تو پانی کی بوچھاڑ ابھی تک اسے بھگو رہی تھی۔ اس کے چہرے، بالوں اور سارے وجود پہ موٹی موٹی بوندیں گر رہی تھی، ایسے جیسے بارش کے قطرے ہوتے ہیں، جیسے سیب سے نکلے موتی ہوتے ہیں، جیسے ٹوٹے ہوئے آنسو ہوتے ہیں۔ وہ پوری طرح بھیگ چکی تھی، مگر ابھی تک یوں ہی شل سی بیٹھی تھی۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ وہ کیا کرے گی اب؟ ولید کے ہاتھ اس کی کمزوری لگ گئی تھی۔ وہ اس کے خلاف گواہی نہ دے تو کیا ولید بس کر دے گا؟ نہیں، وہ جان چکا تھا کہ اس کے پاس کیا چیز ہے، وہ اسے بار بار استعمال کرنا چاہے گا۔ کیا وہ اسی طرح اس کے ہاتھوں بلیک میل ہوتی رہے گی؟ اس نے کیوں ولید کو تھپڑ نہیں دے مارا؟ وہ کیوں ڈر گئی؟ وہ کیوں ظاہر نہیں کر سکی کہ اسے اس بات سے فرق نہیں پڑتا؟ مگر وہ یہ ظاہر نہیں کر سکتی تھی۔ سب کچھ اتنا غیر متوقع ہوا تھا کہ انسان ہونے کے ناطے وہ سنبھل نہیں سکی اور ولید جیت گیا تھا۔ اسے اللہ نے معاف نہیں کیا۔ نیلی مسجد میں بیٹھ کر اس نے کتنی معافی مانگی تھی، کتنا نور مانگا تھا۔ وہ اب خود کو اس کی پسند کے مطابق ڈھالنے کے بعد جب اسے اپنے گناہ بھولتے جا رہے تھے تو اچانک وہ سب اس کے سامنے لا کھڑا کر دیا گیا تھا۔ وہ بری لڑکی نہیں تھی، اس کا کوئی افیئر نہیں رہا تھا۔ دکاندار سے روپے پکڑتے وقت بھی احتیاط کرتی تھی کہ ہاتھ نہ ٹکرائے، مگر خوبصورت دکھنے کی خواہش سے اس سے چند غلطیاں ہوئی تھیں اور وہ اب تک معاف نہیں ہو سکی تھی۔ جانے کب وہ اٹھی، شاور بند کیا اور بھیگے بالوں اور کپڑوں سمیت اپنے بیڈ کے ساتھ نیچے کارپیٹ پہ آ بیٹھی۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اکڑوں بیٹھے، سینے کے گرد بازو لپیٹے، سر گھٹنوں میں دیے، وہ کب سو گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ جب وہ اٹھی تو عشاء کی اذان ہو رہی تھی۔ کمرے میں تاریکی پھیلی تھی، لباس اور بال ابھی تک نم تھے۔ ذرا حواس بحال ہوئے تو رحیل اور اس کی بیوی کا خیال آیا۔ اس نے تو اسے ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں، پتہ نہیں اماں نے کیا نام لیا تھا۔ فریش ہو کر انگوری لمبی قمیض کے ساتھ میرون چوڑی دار پیجامہ اور میرون دوپٹہ لے کر وہ گیلے بالوں کو ڈرائر سے سکھا کر باہر آئی تو گھر میں چہل پہل سی تھی۔ سہرش اور ثنا عابدہ چچی کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ ارم، سونیا اور سائمہ تائی بھی لاؤنج میں تھی۔ رحیل کی بیوی فاطمہ کے ساتھ والے صوفے پہ دوپہر کے انداز میں بیٹھی تھی، ٹیک لگا کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے، گلابی قمیض کے ساتھ کیپری، بال سیاہ گھگریالے مگر بھورے سنہری اسٹریکنگ میں ڈائی کروا رکھے تھے۔ نقوش سے وہ نیپالی کم اور ذرا صاف رنگت کی امریکن زیادہ لگتی تھی۔ رنگت گندمی، رخسار کی ہڈیاں اونچی، بھویں بے حد باریک، اور چہرے کی جلد عام امریکی لڑکیوں کی طرح فیس ویکس کروانے کے باعث جیسے چھلی ہوئی سی لگتی تھی۔ لبوں پہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ۔ حیا کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے وہ اچھی لگی تھی یا بری۔ سوری، صبح میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، صحیح سے مل نہیں سکی۔ انگریزی میں اس سے معذرت کرتے ہوئے اس نے ایک نظر اماں پہ ڈالی۔ اماں اتنی نارمل کیوں تھی؟ کیا ابا اور اماں نے اس لڑکی کو قبول کر لیا تھا؟
اتنی آسانی سے؟ اٹس اوکے، نہ تو انداز میں رکھائی تھی نہ ہی والہانہ گرم جوشی، بس نارمل سوبر سا انداز۔ حیا ابھی تک کھڑی تھی، اس سے بیٹھا ہی نہیں گیا، عجیب بے چینی تھی، سو معذرت کر کے کچن کی طرف چلی آئی۔ کچن اور لاؤنج کے بیچ کی آدھی دیوار کھلی تھی، سو اسے دور سے پھپھو کام کرتی دکھائی دے گئی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ ایک ڈش کی ڈریسنگ کرتے ہوئے آہٹ پہ پلٹی۔ وہی جہان والی آنکھیں، وہی نرم مسکراہٹ۔ جی سوری، میں دوپہر میں ذرا تھکی ہوئی تھی۔ نتاشا سے مل لی؟ پھپھو نے دور لاؤنج کے صوفوں پہ بیٹھی خواتین کی جانب اشارہ کیا۔ وہ چونکی۔ اس کا نام نتاشا ہے؟ سرگوشی میں پوچھتے وہ بظاہر چیزیں اٹھا کر پھپھو کو دے رہی تھی۔ ہاں، کیوں، کیا ہوا؟ اوہ، پھپھو سمجھ گئی تھی۔ اگر روسی اس خوبصورت نام سے کچھ غلط مطلب لیتے ہیں تو اس میں اس نام کا کیا قصور؟ قصور تو روسیوں کا ہے نا حیا؟ صحیح، مگر روحیل اچانک آ گیا، ابا کا ریئیکشن کیا تھا؟ اب وہ ولید کی باتوں کے اثر سے ذرا نکلی تھی تو ان باتوں کا خیال آیا، وہ اسی لیے بتائے بغیر آیا ہے۔ بس بھائی نے تھوڑا بہت جھڑکا اور پھر روحیل نے معافی مانگ لی اور نتاشا نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، سو بھائی مان گئے۔ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھے گئی۔ اتنی آسانی سے یہ سب کیسے ہوا؟ یاد ہے، اسی شادی کی وجہ سے ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ اوون میں ڈش رکھ کر ڈھکن بند کرتے ہوئے پھپھو نے گہری سانس لی۔ تو پھر اور کیا کرتے بھائی، اب وہ شادی کر ہی چکا ہے اور نتاشا کو مسلمان کر ہی چکا ہے تو بس بات ختم۔ روحیل ان کا اکلوتا بیٹا ہے، پہلوٹھی کی اولاد۔ اوون کا ٹائم سیٹ کر کے وہ اس کی طرف پلٹی تو ان کے چہرے پہ ایک تھکان زدہ مگر بے شکوہ مسکراہٹ تھی۔ وہ ان کا بیٹا ہے حیا، اور بیٹوں کے قصور جلدی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سلیب پہ لٹکانے کو صرف بیٹیاں ہوتی ہیں۔ کچھ تھا جو اس کے اندر ٹوٹ سا گیا۔ پھپھو اب کاؤنٹر کی طرف چلی آئی تھی۔ اس نے بہت سے آنسو اندر اتارے اور پھر چہرے پہ ظاہری بشاشت لا کر ان کی طرف پلٹی۔ آپ یہ سب کیوں کہہ رہی ہیں؟ اور نور بانو کدھر ہے؟ وہ ڈرائنگ روم میں بھائی وغیرہ کو چائے دینے گئی ہے، میں نے سوچا میں کھانے کو آخری دفعہ دیکھ لوں۔ کھانے کا کام عورت کو خود کرنا چاہیے تاکہ اس میں عورت کے ہاتھ کا ذائقہ بھی آئے۔ تو نور بانو ہے نا پھپھو؟ بیٹا، عورت کے ہاتھ کا ذائقہ صرف اس کی فیملی کے لیے ہوتا ہے۔ نور بانو کے بنائے ہوئے کھانے میں اس کے اپنے بچوں کو ذائقہ آئے گا مگر اس کے مالکوں کو نہیں۔ وہ جہان کی ماں تھی، ان سے کون بحث کرتا؟ وہ واپس لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ ذہن میں ولید کی باتیں ابھی تک گردش کر رہی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ درمیان میں ایک دفعہ ابا اٹھ کر کسی کام سے آئے تو اسے بلا کر پوچھا، الہی بخش کہہ رہا تھا ولید نے تمہارا راستہ روکا ہے؟ ولید کا نام لیتے ہوئے ان کی آنکھوں میں برہمی در آئی تھی۔ ویسے وہ نارمل لگ رہے تھے، جیسے نتاشا سے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ جی، وہ دھمکی دے رہا تھا کہ اگر ہم نے اس کے خلاف کوئی قدم اٹھایا تو ہم پر ذاتی حملے بھی کر سکتا ہے۔ اٹک کر اس نے چند فکرے جوڑے۔ میں اسے دیکھ لوں گا، اب اکیلے باہر مت جانا، ابا کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ اب کیا فائدہ، کل تو ویسے ہی اسے استنبول چلے جانا تھا۔ کھانے کے بعد ثنا نے اس سے کہا کہ وہ ترکی کی تصاویر دکھائے سب کو۔ وہ لیپ ٹاپ لینے کمرے کی طرف جانے لگی تو ارم ساتھ ہی آ گئی۔ اس کے سر میں درد تھا اور وہ ذرا لیٹنا چاہتی تھی۔ تم نے دیکھا آبدہ چچی اور سہرش کیسے پھپھو کے آگے پیچھے ہو رہی ہیں؟ اس کے بیڈ پہ تکیہ درست کر کے لیٹتی ارم بولی تھی۔ سہرش واقعی سارا وقت صرف پھپھو سے بات چیت کرتی رہی تھی۔ جیسے مجھے ان کی پرواہ ہے۔ وہ شانے اچکا کر لیپ ٹاپ اٹھائے باہر آ گئی۔ جب وہ لیپ ٹاپ میز پر رکھے اپنے ساتھ بیٹھی تو ثنا کو تصاویر ایک ایک کر کے دکھا رہی تھی، تو نتاشا ثنا کی دوسری جانب سنگل صوفے پہ بیٹھی تھی۔ وہ زیادہ وقت خاموش ہی رہی تھی، بس کبھی کسی بات کا جواب دے دیتی، کبھی مسکرا دیتی اور کبھی امریکیوں کے مخصوص انداز میں نخرے سے شانے اچکا دیتی۔ 1 منٹ پیچھے کرنا۔ وہ بیوقدہ کی اپنی اور ڈی جے کی تصاویر آگے کرتی جا رہی تھی۔ جب اس نے نتاشا کو سیدھے ہوتے دیکھا وہ بے اختیار رکی۔
مڑ کر نتاشا کو دیکھا، پھر تصاویر پیچھے کی۔ وہ ڈی جے تھی۔ ادا کے بازار کا منظر۔ عقب میں جہان کھڑا بگی باندھ سے بات کر رہا تھا۔ وہ بگی کی سواری سے چند منٹ قبل کا فوٹو تھا۔ وہ تصویریں نہیں بنواتا تھا، مگر اتفاق سے اس تصویر میں نظر آ ہی گیا تھا۔ یہ جہان ہے نا؟ نتاشا جیسے خوشگوار حیرت سے بولی۔ لاؤنج میں بیٹھی تمام خواتین رک کر اسے دیکھنے لگیں۔ وہ ذرا آگے ہو کر بیٹھی مسکراتے ہوئے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ تم کیسے جانتی ہو؟ فاطمہ نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ یہ ہمارے پاس آیا تھا ایک دفعہ، نائٹ اسٹے کیا تھا ہماری طرف۔ بہت سویٹ ہے نا؟ اس نے تائیدی انداز میں حیا کو دیکھا۔ حیا نے ایک نظر باقی سب پہ ڈالی اور پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ کتنا سویٹ ہے مجھ سے بڑھ کر کون جانتا ہے؟ ہاں، اس نے بتایا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ تمہیں یاد رہا۔ پھوپھو مسکرائی تھی۔ روہیل سے وہ ان ٹچ تھی مگر نتاشا سے نہیں۔ سونے اچھا نہیں لگا تھا۔ آف کورس آنٹی، اس نے بالخصوص بتایا تھا کہ وہ روہیل کی بہن کا شوہر ہے۔ تو میں کیسے بھول سکتی تھی؟ سہرش نے عابدہ چچی کو دیکھا اور عابدہ چچی نے سائمہ تائی کو۔ چند متذبذب نگاہوں کے تبادلے ہوئے اور جیسے لمحے بھر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پہلی بار اس کو نتاشا بہت اچھی لگی۔ ولید کی باتوں سے چھائی کلفت ذرا کم ہو گئی اور وہ انہیں باقی تصاویر دکھانے لگی۔ پھر جب لیپ ٹاپ رکھنے کمرے میں آئی تو ارم اس کے بیڈ پہ بیٹھی اس کے موبائل کو کان سے لگائے دبی دبی غصیلی آواز میں کسی سے بات کر رہی تھی۔ یہ لڑکی بھی نا۔ حیا نے بمشکل اپنا غصہ ضبط کیا۔ ارم اسے دیکھ کر تیزی سے الوداعی کلمات کہنے لگی۔ پلیز کال لو کلیئر مت کرنا، میرے اہم نمبر ضائع ہو جائیں گے۔ اس نے ابھی کال کاٹی ہی تھی کہ حیا نے فون کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ ارم نے بغیر کسی شرمندگی کے فون اس کو واپس کر دیا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ حیا نے کال لاگ چیک کیا۔ اسی نمبر پہ جو اس نے اپنے موبائل کے اندر ایک میسج میں محفوظ کر کے رکھا تھا، ارم نے آدھا گھنٹہ بات کی تھی، 30 منٹ اور 50 سیکنڈ۔ چونکہ نمبر فون بک میں محفوظ نہیں تھا سو ارم کو نمبر ملاتے معلوم نہ ہو سکا کہ یہ نمبر اس فون میں پہلے سے درج ہے۔ وہ تعصف بھری گہری سانس لے کر رہ گئی۔ یہ لڑکی پتہ نہیں کیا کر رہی تھی۔ عائشہ گل کہتی تھی، اچھی لڑکیاں چھپے دوست نہیں بناتی۔ کاش وہ یہ بات ارم کو سمجھا سکتی۔ وہ واپس لاؤنج میں آئی تو باتوں کا دور ویسے ہی چل رہا تھا۔ پھر سائمہ تائی نے ایک دم اس سے مخاطب کیا، جہان کی واپسی کا کیا پروگرام ہے حیا؟ شاید یہ جتانا مقصود تھا کہ اسے جہان کی خبر تک نہیں۔ اس نے بہت ضبط سے گہری سانس لی۔ سبین پھپھو ابھی اٹھ کر کچن تک گئی تھی۔ کل میں استنبول جا رہی ہوں نا، تو پھر دیکھتے ہیں کیا پروگرام ڈیسائیڈ ہوتا ہے۔ تمہاری کب واپسی ہوگی؟ سہرش نے بہت سادگی سے پوچھا۔ اسے لگا سب مل کر اس کی تحقیر کر رہے ہیں۔ کچھ کہہ نہیں سکتی، جہان کے پروگرام پہ منحصر ہے۔ اس نے بے پرواہی سے شانے اچکائے۔ شاید ہفتہ لگ جائے، پھر ہم ساتھ ہی واپس آئیں گے۔ اس کے لہجے کی مضبوطی پہ سب نے، حتیٰ کہ فاطمہ نے بھی اسے بے اختیار دیکھا تھا۔ وہ نظر انداز کر کے ثنا کی طرف متوجہ ہو گئی، جو پیالی میں پانی بھر لائی تھی اور اپنے پرس سے سرخ گلابی اور کاسنی نیل پالش کی شیشیاں نکال کر میز پر رکھ رہی تھی۔ اسے ماربل نیل پالش لگانی تھی اور وہ جانتی تھی کہ حیا سے بہتر یہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ لگا کر دے رہی ہوں، مگر وضو کرنے سے پہلے دھو لینا۔ سب ابھی تک اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ جیسے بے نیاز سی ہو کر ہر نیل پالش کا ایک ایک قطرہ پانی میں ٹپکانے لگی۔ تینوں رنگ بلبلے کی طرح صورت پانی کی سطح پر تیرنے لگے، اس کی امیدوں اور دعووں جیسے بلبلے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بہت بڑی بات کہہ گئی ہے۔ جہان ترکی میں نہیں تھا اور وہ اس کے ساتھ واپس نہیں آئے گا، مگر وہ ان کو مزید خود پہ ہنسنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ اب انگوٹھا ڈالو۔ اس کے کہنے پہ ثنا نے انگوٹھا پانی میں ڈبو کر نکالا تو ناخن پہ تینوں رنگوں کا ماربل پرنٹ چھپ گیا تھا۔ واو! ثنا ستائش سے انگوٹھے کو ہر زاویے سے دیکھنے لگی۔ وہ قدرتی سا ڈیزائن تھا اور بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ قدرت کے ڈیزائن بھی کتنے خوبصورت ہوتے ہیں نا، انسان کے ڈیزائن سے بھی زیادہ خوبصورت، بے حد دلکش۔
اسی کے ساتھ یہ سین ہوا ختم اور آج کا ایپیسوڈ بھی۔ تو جانیں گے ہم لوگ اگلی ایپیسوڈ میں کہ کیا حیا واقعی ہی جیہان سکندر کو ڈھونڈ پائے گی اور کیا اس کی اس بات کا مان رہ پائے گا کہ وہ اسے واپس ساتھ لائے گی۔ یہ سب جاننے کے لیے انتظار کریے اگلے ایپیسوڈ کا۔ ملیں گے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔